لیکن پہلے آج کی بڑی خبر 24 نومبر کے احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان کی گرفتاریاں زوروں پر ہیں۔ بڑا قافلہ چونکہ خیبر پختونخوا سے آیا تھا، اس لیے وہیں کے شہری وفاقی پولیس کے ریڈار پر ہیں۔ کارکنان کے ساتھ رہنماؤں پر بھی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ آج مزید 10 مقدمات کا اندراج ہوا، جس کے بعد مقدمات کی کل تعداد 20 ہو گئی ہے۔ درج مقدمات میں اب تک 800 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ میں بتایا کہ اسلام آباد ریڈ زون کی سیکیورٹی ہماری ترجیح رہی ہے۔ ریڈ زون سیکیورٹی سے متعلق خصوصی قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں کسی بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ Political party chooses to, demonstrate, to protest a date when some, foreign dignitaries are visiting Pakistan. And your security is very dear to us, perhaps more than our own security, because you are our valued guest. You're representing our friendly and brotherly countries. So we enacted a law. It used to be through executive orders. Now there's a law of the parliament that bars that you cannot protest in the red zone, number one. حکومت اب غیر ملکی سفیروں کو بھی اعتماد میں لے رہی ہے کہ احتجاج کے بعد جو آپریشن کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج اس حوالے سے سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا۔ پی ٹی آئی سے پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت اور انتظامیہ پر برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا مگر پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، حکومت احتجاج کے بعد قانون کے نفاذ کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا جواز بھی پیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب چونکہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں زیادہ تعداد خیبر پختونخوا سے آئے افراد کی تھی، تو ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ حکومت ایک صوبے کے شہریوں کو گرفتار کر رہی ہے، یعنی ایک صوبائیت کا تاثر بنایا جا رہا ہے۔ اس میں حقیقت کتنی ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ اسلام آباد کی 3 بڑی وکلا تنظیموں نے اس حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کیا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل نے لکھا کہ نسلی بنیادوں پر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد بار کونسل اس امتیازی سلوک کی مذمت کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ اقدامات آئین اور قانون کی واضح خلاف ورزی، مساوات اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی گرفتار افراد سے ملاقات کے لیے آنے والے اہل خانہ کی گرفتاری اور پختون کمیونٹی کے افراد کی گرفتاری کی مذمت کی۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے آج پشاور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ جو کل کچھ ہوا ہے 2-3 دن میں پنجاب میں اور خاص کر اسلام آباد میں، اسلام آباد جو ہے نا یہ پختونوں کے لیے نو گو ایریا بنایا گیا ہے۔ یہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں نیشنلزم کو دوام دے، یہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو سپورٹ کو نیریٹو دے جو کہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حکومتی ترجمانوں کو اور محتاط الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ کسی صوبے کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ انتہائی مناسب ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جو مین کلپریٹس ہیں جنہوں یہ سب شروع کیا، جو شاید اوورسیز ہیں زیادہ میجورٹی میں، ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پشاور میں ایک دہشت گردوں کی ہماجگاہ ہے پشاور، وہ وہاں پر موسٹلی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ طریقہ ہے ان کا جو یہ یلغار کرتے ہیں کہ ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ایک مٹیریل تیار کرتے ہیں، پھر وہ ڈسیمینیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد پولیس کے مطابق وہ کسی خاص گروہ یا صوبے کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی۔ ان کا آپریشن کسی قوم کے خلاف نہیں بلکہ شر پسندوں کے خلاف ہوائی جاری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تاثر کہ احتجاج کی آڑ میں گرفتاریوں کا نشانہ ایک صوبے کے لوگ بن رہے ہیں محض ایک اتفاق ہو، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ پنجاب کے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن معاملہ اتنا نازک اور حساس ہے کہ حکومت اور حکومت کے نیچے کام کرنے والے اداروں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ لا اینڈ آرڈر ضرور قائم کریں، لیکن یہ تاثر ابھرنا کہ کریک ڈاؤن کسی خاص نسل یا قوم کے خلاف ہے، اس کی نفی بہت ضروری ہے اور شاید یہ نفی بار بار ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں موجود کئی صحافی، سماجی کارکن اور وکلا بھی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس خیبر پختونخوا کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ اس سنگین نوعیت کے مسئلے پر
اسلام آباد کے چند وکلا نے IG اسلام آباد کو خط بھی لکھا. خط میں دعویٰ کیا گیا کہ 2 دسمبر کو انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈیوٹی کے دوران ہم نے دیکھا کہ پولیس ملزمان کے فیملی ممبرز کے جو ID کارڈز ہیں ان کو چیک کر کر انہیں گرفتار کیا گیا، جن میں بڑے پیمانے پر KP کے لوگ شامل تھے. خط کے مطابق عدالت کے احاطے کے باہر SP اور SHO کی سرپرستی میں یہ گرفتاریاں ہوئیں، جس کے بعد راہ چلتی گاڑیوں کو پکڑ کر گرفتاران کو ان میں ڈالا گیا. اب ناظرین، ایسی صورتحال میں حکومت کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے کہ وہ معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے اس تاثر کو فوراً نفی کرے تاکہ کوئی تنازع جنم لینے سے پہلے ہی اپنی موت مر جائے.